قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن پاک کی وہ آیات مبارکہ، خاص طور پر جس میں فقہی احکام بیان کیے جاتے ہیں، وہ ہمارے پروگرام کا موضوع ہوتی ہیں۔ انہیں ہم انتخاب کرتے ہیں، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، شرح نزول سنتے ہیں، اس میں بیان ہونے والے مسائل کا جو نتیجہ ہے وہ سنتے ہیں، خلاصہ سنتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ بہت ساری اقسام کی ہیں، بعض قصص پر مشتمل ہیں، بعض اخبار پر مشتمل ہیں۔ اخبار سنا دیے کہ پچھلی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کی خبریں دی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی توحید، اپنی صفات کو بیان کیا ہے۔ بہت ساری آیات کے اندر انبیاء کی شان کو بیان کیا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے۔ جنت و دوزخ کا تذکرہ ہے، کائنات کا تذکرہ ہے، بہت ساری اقسام کی آیات ہیں۔ اور ایک قسم وہ بھی ہے جنہیں ہم آیات احکام کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے سلسلے میں نئے ناظرین بھی شامل ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس پروگرام کا پیٹرن کیا ہے۔ ناظرین اکرام، ہم ترتیب وار چل رہے ہیں۔ تقریباً قرآن پاک میں 450 سے 500 کے قریب ایسی آیات ہیں جو آیات احکام پر مشتمل ہیں، اور ہم نے قرآن پاک کا الحمدللہ رب العالمین 2/3 حصہ کور کیا ہے۔ اور آج سے سورہ صاد اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ جو مدنی صورتیں ہیں ان میں احکام کی آیتیں زیادہ ہیں، جو مکی صورتیں ہیں ان میں احکام کی آیتیں کم ہیں، کیونکہ جو مکی زندگی تھی، ابتدائی زندگی، اس میں بہت سارے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ زیادہ جو احکام ہیں وہ نازل ہوئے ہیں مدنی زندگی، نبی اکرم علیہ السلام کی جو ہے ہجرت کے بعد جو شروع ہوتی ہے۔ پھر ایک ریاست بھی قائم ہو جاتی ہے، معاشرتی احکام بھی تھے، سزا و جزا کے احکام بھی تھے، قتال کے احکام بھی تھے، بہت سارے احکام ایسے تھے کہ جو مدنی آیات میں زیادہ ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو شروع کی صورتیں ہماری چل رہی تھیں، سورہ بقرہ تھی، سورہ آل عمران تھی، سورہ نساء تھی، سورہ مائدہ تھی، سورہ انفال تھی، اس میں بہت ساری جو آیات ہیں وہ تسلسل کے ساتھ آ رہی تھیں۔ اس کے بعد 10ویں پارے کے بعد جو صورتیں شروع ہوتی ہیں، اس میں کسی صورت میں 1 آیت، کسی میں 2 آیت، تو یہ سلسلہ رہا، کیونکہ یہ جو صورتیں تھیں زیادہ تر یہ مکی صورتیں تھیں۔ تو ناظرین کرام، سورہ صاد جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس اعتبار سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مکی صورت کے اندر جو آیات احکام ہیں وہ زیادہ نہیں ہوں گی۔ یہ جو صورت ہے سورہ صاد، اس کی جو ابتدا ہوتی ہے، ان بعض لوگوں کے متعلق اس میں کلام کیا گیا، جو پس منظر ہے، جو شان نزول ہے، کہ جنہیں اسلام لانے کی دعوت دی گئی، باوجود قربت کے، باوجود نزدیکی کے، کسی وجہ سے انہوں نے اسلام لانا قبول نہ کیا۔ تو جو آغاز ہے اس صورت مبارکہ کا وہ اس مضمون سے ہو رہا ہے جس کا پس منظر میں نے بیان کیا۔ مجموعی اعتبار سے اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ کفار مکہ صرف تکبر کی وجہ سے نبی اکرم علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ ان میں سے موجود ایک شخص کو منصب رسالت دے دیا گیا، ایسا کیوں ہوا؟ اس کے علاوہ یہ بیان ہوا کہ جناب کیسے کیسے متکبر آئے اور ان کا کیا حشر ہوا۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ دنیا محض عبث اور فضول نہیں، اس دنیا میں انسان نیک یا بد جو بھی کام کرتا ہے آخرت میں اس کی سزا ملتی ہے۔ دنیا ایک دار عمل ہے، ایک امتحان کی جگہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے ایک واقعے کو بیان کیا گیا، اور یہ واقعہ آج جو ہے ہماری گفتگو کا موضوع بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی وسعت، اس کی دولت، حشمت کا ذکر ہوا، اور ان نعمتوں پر شکر گزاری
کو بیان فرمایا تاکہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ نبی اکرم علیہ السلام کو تسلی فراہم کی جاتی ہے کہ آپ صبر کریں، اور آپ سے پہلے اولو العزم جو انبیاء تھے ان کو کیسی کیسی تکالیف دی گئیں۔ اس کے علاوہ آخرت کا تذکرہ ہے، توحید کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ بنیادی موضوعات ہیں کہ جو اس صورت مبارکہ کے مرکزی موضوعات ہیں۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 25 کا، اور آیت نمبر 24 جو ہے یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں پس منظر بیان کروں کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام حاکم بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام جو ہیں بعض اوقات ان کی بھی جانچ ہوتی ہے، اور ایک واقعہ پیش آیا ان کی زندگی کے اندر، اچانک سے ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے تو آیت نمبر 21 اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ جی۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور کیا تمہیں اس دعوے والوں کی بھی خبر آئی جب وہ دیوار کود کر داؤد کی مسجد میں آئے؟ فرشتے جو ہیں وہ کہیں آئیں تو دیواریں رکاوٹ نہیں بنتی، چونکہ فرشتے انسانی شکل میں آئے اور اچانک سے آ گئے، دروازے بند تھے، تو سامنے والے کو یہ لگے گا گویا کہ کوئی دیوار کود کر آیا ہے۔ تو یوں جو نقشہ کھینچا گیا قرآن پاک نے، یہاں جو منظر بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ وہ واقعہ کہ جب دو افراد دیوار کود کر آ گئے۔ اگلی آیت مبارکہ، حالانکہ وہ فرشتے تھے۔ جی۔ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط۔ ترجمہ کنز ایمان۔ جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے عرض کی، ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو ہم میں سچا فیصلہ فرما دیجئے اور خلاف حق نہ کیجئے، اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ فرشتے آتے ہیں، اچانک سے آ جاتے ہیں۔ ہر آدمی جو ہے نا وہ ایک فطری جو احساسات ہے اس سے وہ تو رکھتا ہے نا۔ اچانک سے کوئی آپ کے سامنے آ جائے، آپ ایک دم ٹھٹک تو جائیں گے۔ تو حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام ان کے اچانک آنے پہ چکنا ہوئے، یا یہ تھا کہ آپ پر کچھ مخفی تو نہیں تھا، لیکن فرشتوں کا یوں آنا اس نے آپ کو کسی اور طرف چکنا کیا کہ ہو نہ ہو کوئی ماجرا ہو۔ تو ففزع کا مطلب یہاں محض ڈر نہیں ہے اور محض گھبراہٹ نہیں ہے، بلکہ دونوں جہتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فطرت انسانی کے مطابق جو انسان اچانک سے محسوس کرتا ہے اس پر چونک جاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو صورتحال درپیش تھی، جس صورتحال سے گزر رہے تھے، پس منظر میں بیان کرتا ہوں کہ یہ فرشتے کیوں آئے تھے، کیا وجہ تھی، کیا ایسا معاملہ تھا۔ تو یہ فرشتے سب سے پہلے تو آ کر کہتے ہیں لا تخف، آپ گھبرائیے نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم دو فریق ہیں، بغا بعضنا علی بعض، تو ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، یعنی جو اس کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کیے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں فاحکم بیننا بالحق، آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں، ایسا فیصلہ جو حق پر مشتمل ہو، اور ولا تشتت، خلاف حق فیصلہ نہ ہو، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔
تو جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں عام طور پر. اللہ کے نبی یہی ہے، صاحب شریعت ہیں، یا کوئی صاحب شریعت کا نائب ہو، جیسے علماء وارث ہیں انبیاء علیہ السلام کے. تو علماء جو فتویٰ دیتے ہیں تو علماء کا فتویٰ بیان مسئلہ ہوتا ہے. ہر فتویٰ فیصلہ نہیں ہوتا، قضا نہیں ہوتی. دو طریقے ہوتے ہیں فیصلے کے، یعنی حق جاننے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی جنرلی مسئلہ پوچھا جائے کہ بھئی ایک نے دوسرے کے ساتھ یہ کیا تو کیا ہوگا، تو مفتی جو ہے وہ جواب دے گا کہ اس صورت کے اندر یہ ہوگا، زید نے یوں کیا، بکر نے یوں کیا، کیا حکم شرعی ہے. تو اس سے ایک جنرل مسئلہ پوچھا گیا تو وہ جنرل الفاظ اور جنرل جو ہے وہ پس منظر میں صورت متعینہ کا جواب دے گا. جواب پرفیکٹ ہوگا، صورت کے بالکل مطابق ہوگا. لیکن اس جواب کے اندر یہ ضروری نہیں کہ یہ مسئلہ کس کا ہے، کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے. فتویٰ نام ہے کہ بھئی اس صورت کا کیا حکم ہے، یہ بتانے کا، یہ بتانے کا نام ہے، اور سوال اس کے متعلق پوچھا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے فیصلہ اور قضا، جس میں فریقین آتے ہیں، اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں. لا محالہ ایک کا دعویٰ سچا ہوتا ہے، ایک کا دعویٰ سچا نہیں ہوتا، یا سچا ثابت نہیں ہو سکتا. بعض اوقات حقیقت میں تو وہ سچا ہوتا ہے جس کا ثابت نہیں ہوا. تو ایک کا دعویٰ ثابت ہوا اور دوسرے کا دعویٰ ثابت نہیں ہوا. تو قضا کے اندر، فیصلے کے اندر جرح بھی ہوتی ہے. تو اس کے اندر کوئی تمثیلی صورت نہیں ہوتی، تخیلی صورت نہیں ہوتی، زید بکر کر کے باتیں نہیں ہوتی. جو کریکٹر ہیں، جو متاثرہ فریق ہیں یا جو متعلقہ فریق ہیں، وہ فیصلے میں اپنا مدعا پوچھتے ہیں اور ان پر فیصلہ کیا جاتا ہے. تو بہت سارے اعتبار سے فرق آ جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کاروباری مسائل کے اندر لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں وہ میرا نقصان ہو گیا، یوں ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. اب وہ آیا تو ہے فتویٰ لینے، تو بعض اوقات ہم اس کو فتویٰ نہیں دیتے. ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ ہم سے پوچھ کے مس یوز نہ کرے. ہم وہاں فیصلے کی بات کرتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ فیصلے کی طرف آئیں، فریق ثانی کو بھی لے آئیں، اس کی بھی بات سن لیتے ہیں. خاندانی مسائل ہوتے ہیں، اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ فتویٰ اور فیصلہ، اس میں فرق ہوتا ہے. فیصلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی چودھری ہیں، اگوان ہیں، بڑے ہیں، رئیس ہیں، یا یوں کہیے کہ سرپنچ ہیں یا ٹھاکر ہیں، یا اس علاقے کے اندر ان کا نام ہے، دبدبہ ہے، وہ آئیں گے، بیٹھیں گے، فیصلہ شروع کر دیں گے. ہاں بھی بولو کیا کرنا ہے. نہیں، فیصلہ کرنے والا بھی مفتی کی صلاحیت کا حامل ہوتا ہے، یا کم از کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ وہ رہنمائی لے کر کہ یہ موقع ہے، اس موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے. تو فیصلہ بھی کوئی عام چیز نہیں ہے. یہ جو آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 22، اس میں 3 باتیں بیان کی گئیں. فاحکم بیننا بالحق کی، ایک تو یہ ہے کہ فیصلہ سچا ہو، دوسرا یہ ہے ولا تشتت، خلاف حق نہ ہو، حقائق کے خلاف فیصلہ نہ ہو، اور فیصلہ ایسا ہو کہ جو حق تک پہنچا دے. بہت سارے لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں، جرگوں میں غلط فیصلے ہوتے ہیں، اور بس جہالت جہاں ہو وہاں آپ کس چیز کی توقع نہیں رکھیں گے. ہر چیز ممکن ہے. یہ وجہ ہے کہ طرح طرح کے فیصلے ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ جی ہم 2 فریق ہیں اور 2 فریق آئے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے. یہ تو ایک تمہید تھی. اب انہوں نے بھئی کس بارے میں فیصلہ کروانا ہے، اپنا مدعا بیان کیا. آیت نمبر 23.
إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. ترجمہ کنز ایمان. بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی. اب یہ کہتا ہے وہ بھی مجھے حوالے کر دے اور بات میں مجھ پر زور ڈالتا ہے. اب یہ تو فرشتے ہیں، فرشتے جو ہیں وہ جو ہوائی جات بشریہ ہیں ان سے پاک ہوتے ہیں. انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دمبے پالیں گے یا ان کی ملکیت میں دمبے ہوں گے. ان کی ملکیت میں کچھ نہیں ہوتا، نہ انہیں بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے. وہ فرشتے ہیں، فرشتے ان چیزوں سے بری ہوتے ہیں. تو اب ان فرشتوں نے آ کے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کی خدمت میں ایک فرضی صورت بیان کی کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. نعجہ لفظ جو استعمال کیا اس کا ترجمہ ہے مادہ بھیڑ، جس کو دمبا بھی کہتے ہیں اور مؤنث اردو میں دمبی کہیں گے. اور کہا کہ میرے پاس صرف ایک ہی ہے، لیکن یہ اس بات پر زور ڈال رہا ہے فقال اکفلنیہا وعزنی فی الخطاب، کہ یہ دمبی بھی مجھے دے دے. تو آپ بتائیے کیا اس کو یہ کرنا چاہیے؟ آپ بتائیے کیا اس کو یہ مطالبہ کرنا درست ہے، حق بنتا ہے میرے اس بھائی کا؟ اللہ اکبر. اب چونکہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ یہ فرشتے ہیں، انہوں نے ایک فرضی مسئلہ پوچھا، ایک تخیل بیان کیا. تو پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ تخیل بیان کر کے یا فرض کر کے مسئلہ پوچھنا درست ہے، عین قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق ہے. عام طور پر زید بکر کے نام بڑے مشہور ہوتے ہیں، تو یوں یہ استعارہ ہیں، مطلب شروع سے ہی جہاں جہاں علم پڑھایا جاتا ہے یہ الفاظ بکثرت استعمال ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اولیٰ کے کلاسیں شروع ہو جاتے ہیں ضربا زید بکرن، جب گردان سیکھتے ہیں کہ زید نے بکر کو مارا. تو یہ کلمات اتفاق سے مثالوں کے لیے بہت زیادہ مستعمل ہو گئے. ایک طرف یہ پہلو، دوسری طرف کیا کہ فقہ حنفی اللہ رب العزت نے اس میں بڑی برکت عطا فرمائی. فقہ حنفی جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا امت پر بہت بڑا احسان ہے. مفتی کا کام ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی آئے مسئلہ پوچھے وہ بتا دے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری صدی کے اندر ایک عظیم کارنامہ انجام دیا. وہ کارنامہ کیا تھا کہ آپ نے 40 کبار فقہا کی مجلس ترتیب دی، جس میں بڑے بڑے محدث ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں اور محدثین ہیں. بعض وہ ہیں کہ جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند کے اندر آتے ہیں، کہ امام بخاری جب حدیث نقل کرتے ہیں تو ان کے اساتذہ اور شیوخ میں ان 40 افراد میں سے بعض آتے ہیں. تو اس مجلس نے کیا کام کیا، امام اعظم نے مسائل مدون کروائے. اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہو تو یہ حکم ہوگا، یہ مسئلہ درپیش ہو تو یہ حکم ہوگا. تو ناظرین کرام، یہ جو فقہ اسلامی کا نام ہم بار بار سنتے ہیں نا کہ علم فقہ ایک علم ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تقریباً یوں سمجھیے آپ 65 کے قریب مرکزی چیپٹرز ہوتے ہیں. جیسے نماز ایک چیپٹر ہے، طہارت ایک چیپٹر ہے، حج ایک چیپٹر ہے، نکاح ایک چیپٹر ہے، خرید و فروخت ایک چیپٹر ہے، قرض ایک چیپٹر ہے، حوالہ، دیگر چیزیں. 25 تو کانٹریکٹ ہیں اس 65 میں سے. تو ان چیپٹرز پر
قرآن پاک نے کیا رہنمائی عطا فرمائی، احادیث نے کیا رہنمائی عطا کی، ان کی روشنی میں کیا کیا مسئلے نکلتے ہیں۔ اگر کوئی یوں کرے تو کیا ہوگا، کوئی کسی کا قرضہ لے اور قرضہ دینے والا کہے مجھے رہن رکھواؤ تو کیا حکم ہوگا، فلاں صورت پائی جائے تو کیا حکم ہوگا۔ چلے جناب دونوں نے مل کے کام شروع کیا، ایک کا پیسہ اور ایک کی جو ہے وہ محنت، بعد میں دونوں کا اختلاف ہو گیا، ایک کہتا ہے کہ نفع زیادہ ہوا، انویسٹر کہے گا لا مولا، اور دوسرا کہتا ہے کہ نفع کم ہوا۔ اب ان کا یہ جو اختلاف ہوگا یہ کن اصولوں پر حل ہوگا، اس کا حکم یہ ہوگا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزارہا مسائل فرضی طور پر مرتب فرمائے، یعنی صورتیں فرضی طور پر تھیں، یوں ہو تو کیا ہوگا، یوں ہو تو کیا ہوگا، یوں ہو تو کیا ہوگا، اور اس میں امام اعظم سر فہرست ہیں۔ اس سے پہلے اس طرز پر، اس طریقے پر اور اس منہج پر کسی نے بھی کام نہیں کیا تھا۔ امام شافعی آتے ہیں تو وہ امام محمد علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی براہ راست اس طرح کا کام نہیں ملتا، ان کے تلامذہ نے ضرور کیا ہے۔ تو امام اعظم کا یہ ایک احسان ہے امت پر کہ انہوں نے ایک ہزارہا مسائل قرآن و حدیث سے اخذ کر کے عطا فرمائے۔ تو فقہ حنفی کو فقہ تفریضی بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں، ہوتا نہیں کہ بھی مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے لیکن اگر میں عالم بننا چاہتا ہوں تو مجھے ہزاروں مسئلے پڑھنے پڑیں گے، کہ بھئی جیسے یہ کورٹ کی آپ ہسٹری دیکھتے ہیں تو جج کیا کہتے ہیں، فلاں مسئلے میں فلاں جج نے یہ فیصلہ کیا تھا، فیوچر ان کو نظر نہیں آ رہا، فیوچر بلائنڈ ہے، کوئی مسئلہ آگے آئے گا تو وہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا۔ لیکن علم فقہ کا یہ کمال ہے کہ اس میں پہلے سے ہی صورتیں بیان کر دی گئی ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے تو یہ حکم، یہ معاملہ پیش آئے تو یہ حکم۔ تو ان حضرات کی علمی وسعتوں کا اندازہ لگائیے آپ۔ جو لوگ کورٹ پروسیڈنگ پر نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کتنی باریک چیزیں ہوتی ہیں، قانون کی، شکوں کی، بحثوں کی، کتنی باریکیاں ہوتی ہیں۔ یہ ماضی میں جا کے باریکیاں نکال کے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا، اور ایک وہ علم کہ مستقبل میں ہو تو یوں ہو، یہ صورت پیش آئے تو یہ حکم ہو۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا بلا شبہ احسان ہے۔ تو ان فرشتوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ ایک فرضی صورت بیان کی، تو علماء نے لکھا کہ فرضی صورت اختیار کرنا جائز ہے، اس انداز پر مسئلہ پوچھنا جائز ہے۔ اب مسئلہ کیا پوچھا، یہاں سے مسئلہ پوچھنے کی جو آداب ہیں وہ بھی بیان ہو رہے ہیں کہ سائل آ کے پہلے تمہید بیان کرے کہ میں ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں لوگ فون کریں گے السلام علیکم، او جناب یوں سمجھیے کہ نان اسٹاپ اسپیڈ شروع ہو جائیں گے۔ بندہ پوچھ لے کہ آپ کے پاس فراغت ہے، میں کچھ آپ سے بات ہو سکتی ہے، آپ سے کچھ پوچھ لوں۔ تو انہوں نے ایک پوری تمہید بنائی پہلے کہ ہم آپ سے یوں مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو یہ صورت ہے، یہ صورت ہے۔ وہ مسئلہ انہوں نے یہ پوچھا، میں نے بیان کر دیا، میں پہلے کہہ گیا کہ کیا پوچھا، یہ بیان ہو گیا۔ اب ایک ہے وہ معاملہ کہ جو ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں اور ہمارا طور طریقہ ہے اور ہماری وے آف ٹاکنگ ہے، وے آف ڈیلنگ ہے، یا وے آف لائف سٹائل ہے۔ ایک ہمارا طریقہ ہے، ایک انبیاء کا طریقہ ہے۔ انبیاء بہت اعلیٰ ہیں، ان کا اخلاق اعلیٰ ہے، ان کی سوچ اعلیٰ ترین ہوتی ہے۔ وہ مطلب کہ خلاف شان بھی کوئی کام ان سے ہو تو اس پر بھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے ایک موقع پر فرمایا کہ کوئی جو ہے وہ تحفہ دے کہ بھئی میں تحفہ دے رہا ہوں، یہ بھی مجھے دیں گے۔ شادی بیاہ میں اس طرح ہوتا ہے، یہ قرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ جائز ہے۔ سورہ روم میں غالباً یہ مضمون موجود ہے، لیکن ایک موقع پر
فرمایا گیا کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس طریقے کی کوئی نیت نہ فرمائیں، یعنی کوئی تحفہ دے کے پھر طمع کی نیت کہ مجھے بھی کوئی فائدہ پہنچے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں بہت اعلیٰ کردار کے مالک ہوتے ہیں، تو خلاف شان، خلاف مروت کام کرنا بھی وہ پسند نہیں فرماتے۔ اب معاملہ یہ چل رہا تھا حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، ظاہر بات ہے پچھلی شریعتوں کے احکام الگ ہوا کرتے تھے کہ آپ کی 99 بیویاں تھیں اور ایک مزید آپ نکاح فرمانا چاہتے تھے۔ ہوا یہ کہ جس سے نکاح فرمانا چاہتے تھے اس کے پاس ایک منگنی کا پیغام آ چکا تھا اور آپ نے بھی بھیج دیا۔ ظاہر بات ہے آپ صاحب مقام، صاحب مرتبہ تھے، اب لڑکی والوں سے یہ کب مطلب وہ منع کس بنیاد پر کرتے؟ قابلیت کی بنیاد پر منع نہیں کر سکتے تھے، شان کی بنیاد پر نہیں کر سکتے تھے، فضیلت کی بنیاد پر نہیں کر سکتے تھے، ساری خوبیوں کے آپ حامل تھے، تو وہ منع نہیں کر سکے، تو یوں آپ کا نکاح ہوا۔ اب چونکہ اس دور میں جو عرف تھا اس میں یہ بات خلاف شان سمجھی گئی۔ اب اللہ کے نبی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کوئی ناجائز کام نہیں کیا ہے، لیکن اللہ تعالی چاہتا تو براہ راست دل پر القاء فرما دیتا، براہ راست فرشتے کے ذریعے ڈائریکٹ حکم نازل کر دیتا آپ یوں نہ فرمائیں، لیکن آپ کو اللہ نے سکھانے کے لیے فرشتوں کو اس انداز پر بھیجا کہ یہ جو بات جو خلاف شان ہے یہ آپ سے براہ راست نہ کی جائے بلکہ اشارے اور کنایے میں کی جائے۔ اب میں عبارت پڑھتا ہوں، حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بزرگوں سے کوئی لغزش صادر ہو اور کوئی کام، کوئی امر خلاف شان واقع ہو جائے تو ادب یہ ہے کہ معترضانہ زبان نہ کھولی جائے بلکہ اس واقعے کی مثل ایک واقعہ متصور کر کے اس کی نسبت سائلانہ، مستفتیانہ، مستفیدانہ سوال کیا جائے، ان کی عظمت اور احترام کا لحاظ رکھا جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی مالک و مولا اپنے انبیاء کی ایسی عزت فرماتا ہے کہ ان کو کسی بات پر آگاہ کرنے کے لیے ملائکہ کو اس طریقے ادب کے ساتھ حاضر ہونے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، بے باکی کا دور دورہ ہے، پگڑیاں اچھالنے کا دور دورہ ہے، مطلب اسلوب ہی نہیں جانتے کہ کہاں کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، مطلب کس بات پر منع کرنا ہے، کس کو منع کرنا ہے۔ بعض تو ایسے مواقع ہوتے ہیں روز ہر بندے کا نیا فلسفہ لے کر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کیوں ہے، یہ کیوں کر رہے ہو، چلیں اس کو آپ ہٹا دیں، تو عوام ہے۔ آپ آ جاتے ہیں کچھ خواص کی طرف، تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جائز چیز پر اس درجے پر جا کر کلام کرتے ہیں کہ ایک حرام قطعی یا ایک حرام کام کا معاملہ ہو۔ چیزوں کے جو مراتب ہیں، جو درجات ہیں، اولاً تو اس کے تحت کام ہونا چاہیے۔ ایک مکروہ تنزیہی کام ہے مثال کے طور پر، اور اس کی تقریر ایسی بیان کی جائے کہ وہ حرام کے درجے میں ہے، اور پھر یہ تاثر دینے کا کوشش کی جائے کہ سامنے والا حرام کام کر رہا ہے۔ تو مفتی نعیم الدین مراد آبادی رہنما کی عبارت میں نے پڑھ کر سنائی، ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تربیت کرنے میں، توجہ دلانے میں بھی مراتب کا لحاظ رکھنا اور مسئلے کی نوعیت کا لحاظ رکھنا، دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ ایک آدمی گمراہ ہے، سر عام ضلالت پھیلا رہا ہے، اور کوئی شک و شبہ نہیں ہے،
اس کا معاملہ کچھ اور ہے، ایک کسی کی غیر ارادی غلطی ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہے، ایک آدمی اڑ جاتا ہے اپنی غلطی پر، وہ واقعی غلطی ہو، اس کا معاملہ کچھ اور ہے۔ بعض اوقات غلطی ایسی ہوتی ہے ناپسندیدہ معیوب حد تک ہوتی ہے، لیکن اس کو حرام ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو سب چیزیں ہیں، یہ جو بیان کرنے والا ہے وہ کیا بیان کر رہا ہے؟ مسئلہ بیان کر رہا ہے نا، موقف بیان کر رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کیا بتا رہی تھی کہ مسئلہ جب بیان کیا جائے فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے، وَلَا تُشْتِتْ، اور خلاف حق نہ ہو، اور مسئلہ ایسا ہو کہ حق بات تک پہنچائے، صحیح بات تک پہنچائے۔ تو ناظرین کرام، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ان فرشتوں نے نہیں کہا کہ آپ نے تو یہ معاملہ فرمایا ہے، آپ نے تو یوں فرمایا ہے۔ بس فرشتے آئے، اپنی بات پوچھی اور جانے کا قصد کیا۔ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے یہ تو میرے معاملے کی طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر 24۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ داؤد نے فرمایا، بے شک یہ تجھ پر زیادتی کرتا ہے کہ تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کو مانگتا ہے، اور بے شک اکثر ساجھے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اب داؤد سمجھا کہ ہم نے یہ اس کی جانچ کی تھی، تو اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور رجوع لایا۔ اگلی آیت مبارکہ میں پڑھ دیتا ہوں، ٹائم کم ہے۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، اللہ رب العزت نے اس خلاف شان بات کو بھی درگزر فرمایا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ تو ناظرین کرام، ایک اور فقہی مسئلہ رہ گیا کہ سجدے میں گر گئے۔ یہ آیت جو ہے سجدہ تلاوت سے تعلق رکھتی ہے۔ سجدہ تلاوت جب سنا جائے تو سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اگر نماز میں ہو تو فوری ضروری ہو، نماز نہ ہو تو پھر کرنا ضروری ہے، تاخیر ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر کہیں ہاتھ اٹھانا نہیں اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں، سجدہ کریں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں۔ جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں، اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں۔ یہ سجدہ تلاوت ہے، اس کی تفصیلی احکام اگلے پروگرام میں ہم بیان کر دیتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔